الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مقامات اور درجات پیدا فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے، اور نبوت کمال علمی کا نام ہے۔ دنیا میں جتنے کمالات ہیں ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل۔ نمبر ایک علم، نمبر دو عمل۔ اور نبوت یہ کمال علمی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کمال علمی ہے؟ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس شخص میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہو اس قدر دوسرے میں نہ ہو۔ جس قدر علم نبی کے پاس ہوتا ہے اس قدر علم نبی کی امت کے کسی فرد بلکہ تمام افراد کا علم ملائیں تب بھی اتنا علم امت میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق اعمال کا ہے، بظاہر دیکھنے میں کبھی عمل میں امت نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زمانہ تبلیغ میں اعلان نبوت کے بعد صرف ایک حج فرمایا ہے۔ امت کے سینکڑوں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے 20 حج کی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے۔ امت کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو صرف ایک ماہ رمضان کے اندر 60 عمرے کر لیتے ہیں۔ تو بظاہر تو عمل امت کا زیادہ ہے، اس لیے نبی کا کمال وہ عمل نہیں بلکہ نبی کا کمال وہ علم ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ امتی بظاہر اعمال زیادہ کر بھی لے تو عمل کی وجہ سے جو اجر ملتا ہے اس میں امتی نبی سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اگر نبی کے پاس تھوڑا سا عمل بھی ہو تو امت کے بہت بڑے عمل سے بھی وہ افضل ہوتا ہے۔ تھوڑے سے عمل پر نبی کو وہ مقام مل جاتا ہے جو امت کے افراد کو بہت بڑے عمل پر بھی مقام نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبر ایک سجدہ فرمائیں اور امت کے ارب افراد سجدے کریں اور ان کے سجدے 1 ارب بن جائیں تو پیغمبر کے ایک سجدے سے نبی کو مقام ملتا ہے کہ امت کے اربوں سجدوں سے بھی امت کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ ہماری بنیاد صرف عقیدت پر نہیں ہے، بصیرت پر بھی ہے۔ صرف عقیدت کافی نہیں ہے، بصیرت والا مزاج بنائے۔
میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ بعد میں، کہ درمیان میں بات رہ نہ جائے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آ جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ قیامت کے دن کسی بھی عمل پر جو اجر ملے گا تو اس کی بنیاد اس عمل کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن کسی بھی عمل پر جو اجر ملے گا اس کی بنیاد اس عمل کا وزن ہوگا، یعنی قیامت کے دن وزن عمل ہوگا۔ عمل کو گنا نہیں جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق قرآن کریم میں ہے، فمن ثقلت موازین قرآن کریم میں ہے، فنضع الموازین القسط قرآن کریم میں ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم میں ہے ایہم احسن عملا، یہ نہیں ہے ایہم اکثر عملا کہ کس کے عمل زیادہ ہیں، یہ دیکھیں گے کس کے عمل اچھے ہیں۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن عمل اعمال کو تولنے کی بنیاد وہ اخلاص، تواضع، عاجزی، تضرع، خشوع، للہیت، حسن نیت ہے۔ جس قدر عمل میں اخلاص اور تواضع زیادہ ہوگی اسی قدر عمل کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تو عمل کو تولا جائے گا، اور عمل کے وزن کی بنیاد وہ تواضع ہے۔ اگر ایک شخص 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس میں اخلاص زیادہ ہے، اور دوسرا شخص 200 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت کا اجر 200 رکعت سے زیادہ ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مدہ او نصیفہ، میرے صحابہ کی شان میں کوئی برا جملہ مت کہنا، اس لیے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کر لے، آدھا سا جو خرچ کر لے، 1.25 کلو، تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو اس عمل کا اجر میرے صحابی کے 2.25 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ کہ جس اخلاص سے صحابی ایک سا کا صدقہ کرتا ہے، بعد والا اس اخلاص سے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ نہیں کر رہا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، وزن عمل کی بنیاد تواضع، تواضع کی بنیاد عظمت۔ جس قدر کسی شخص کی عظمت دل میں ہو اسی قدر اس شخص کے لیے تواضع بھی دل میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مدرسے میں اگر کوئی باہر سے آپا باجی کو معلمہ تشریف لائے، اور گھر میں بچے بھی ہوں، مدرسے میں بچے بھی ہوں، یا کسی گھر میں کوئی بڑی شخصیت آئے اور بچے بھی ہوں، اگر بڑی خواتین ان سے سلام لیں تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ اور چھوٹے بچیاں اگر سلام لیں تو بچیاں سلام لیتے وقت ہاتھ تو ان بڑی باجی کے ہاتھ میں دیں گی، اور چہرہ ان کو دوسرے بچوں کی طرف ہوگا اور کھیل رہی ہوگی، کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں یہ بندہ کون ہے، یہ آنے والی شخصیت کون ہے۔ عظمت نہیں ہے دل میں تو تواضع بھی نہیں ہے۔ اور تواضع کی بنیاد یہ ہوتی ہے معرفت۔ جس قدر کسی شخص کی معرفت ہو اسی قدر اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ تواضع کی بنیاد ہے عظمت، اور عظمت کی بنیاد ہے معرفت۔ جتنا کسی کی معرفت ہوگی اتنی ہی دل میں عظمت ہوگی۔ آپ نے کسی جگہ کسی ایک بڑی خاتون کو دیکھا، بہت ساری خواتین آئیں گی، سلام کر لیں گی، کسی شخصیت کو دیکھا، سلام کر کے آگے چلی جائیں، اور اگر پتہ چلے کہ یہ فلاں شخصیت ہے تو دیکھیں پھر سلام کیسے ہوتا ہے، پھر لوگ دوڑ کے کیسے آتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے معرفت نہیں تھی، اب معرفت آ گئی، اور معرفت کی بنیاد ہے علم۔ جتنی معلومات ہوگی اتنی پہچان ہوگی، تبھی انسان کسی کو پہچانتا ہے۔
اب ذرا بات سمجھیں، تنہا پیغمبر کے دل میں جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے، تنہا پیغمبر کے دل میں جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معلومات ہے، امت کے اربوں افراد کے قلوب میں وہ علم نہیں ہے۔ تنہا پیغمبر کی ذات کو جو علم حاصل ہے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، امت کے اربوں افراد کو وہ علم نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تنہا پیغمبر کو جو معرفت حاصل ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، امت کے اربوں افراد کو وہ معرفت حاصل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تنہا پیغمبر کے دل میں جو عظمت ہے اللہ کی، امت کے اربوں افراد کے قلوب میں وہ عظمت نہیں، یعنی پیغمبر کے دل میں عظمت اللہ کی ذات کی، امت کے اربوں افراد کے دل میں جو عظمت ہے اس سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تنہا پیغمبر کے دل میں جو تواضع اور عاجزی ہے اللہ کے لیے، امت کے اربوں افراد کے دلوں میں جو عاجزی اور تواضع ہے، نبی کی عاجزی ان سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تنہا پیغمبر کا ایک سجدہ جو ادا ہو رہا ہے، وہ چونکہ اس اخلاص سے ہے کہ جو اخلاص امت کے اربوں قلوب میں نہیں ان سے زیادہ ہے، تو پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ تو دیکھنے میں اگرچہ یہ عمل تھوڑا ہوگا، لیکن اجر کے اعتبار سے سب سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہیں یہ غلط فہمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ امتی بظاہر اعمال میں نبی سے آگے بڑھتا ہے تو کیا اجر اور ثواب اور مقام میں آگے بڑھ جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ کمالات کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کمال علمی، نمبر دو کمال عملی۔ نبوت یہ کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بعض انبیاء دیگر بعض انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کریم کی نص ہے۔ بند کرو اس کو، مائک اپنے بند کرو۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء دیگر بعض انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی ہے۔ ایک نبی کے دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ یہ علم ہے۔ جس نبی کے پاس علم زیادہ ہوگا اسی قدر وہ نبی دوسرے انبیاء سے افضل ہوگا۔ وگرنہ اگر عمل کو دیکھیں گے تو صرف نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت اور تبلیغ کا عمل سر انجام دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک یہ عمل انجام دیا ہے۔ تو نور اسلام کا عمل دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ایک نبی کی دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ اس کا علم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ علوم میں تمام انبیاء سے آگے ہیں، اس لیے آپ مقام میں بھی تمام انبیاء سے آگے ہیں۔ تو نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے۔ تو خوش قسمت سعادت مند وہ شخص ہے، مرد ہو یا عورت، جس کو اللہ تعالیٰ اس نبوت کے کمال میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ یہ علم کسی کو مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور علم میں شان بے نیازی ہے۔ العلم لا یعطی کا بعضہ حتی لا تعطیہ کلک، العلم لا یعطی کا بعضہ حتی لا تعطیہ کلک، علم اپنے علم کا کچھ حصہ بھی آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ نے
خود کو مکمل علم کے حوالے نہیں کرنا۔ علم حاصل کرنا ہے تو خود کو علم کے حوالے کر دو، اور علم کے حوالے کرنے کا مطلب علم میں خود کو لگا دو، 100% توجہ کرو، ظاہراً اور باطناً علم کے مطابق عمل کرو۔ ایک ہے علم کے الفاظ اور ایک ہے علم کی روح۔ الفاظ علم تو فاسق اور فاجر کو بھی آ جاتے ہیں، بلکہ بس اوقات کافر کو بھی آ جاتے ہیں، لیکن علم کی روح اور حقیقت یہ مومن صالح کو آتے ہیں۔ تو صرف علم کے الفاظ حاصل نہیں کرنے، علم کی روح حاصل کرنی ہے، علم کی برکات حاصل کرنی ہے، اور علم کے برکات کے حصول کے لیے عمل انتہائی ضروری ہے، وگرنہ علم کی برکات نہیں آتی۔ تو آپ تمام بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، 2 سالہ پڑھ لیا ہے، 1 سال پڑھ لیا ہے، 2 سال میں آئی ہیں، یا 4 سالہ میں آئی ہیں، یا ویسے بیت کا تعلق ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، علمی کمال پیدا کرے، عمل کی بہت زیادہ فکر کرے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی سچی بندیاں بنانے کی کوشش کریں۔ جو ہوا اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں، اللہ سے معاف کروا لیں، اور خود کو علم کے لیے وقف کر دیں۔ علم کے لیے وقف کا مقصد قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ گھر کے کام نہ کریں، شوہر کے حقوق ادا نہ کریں، اور ضرورتیں پوری نہ کریں، نہیں۔ یہی علم کا حق ہے کہ علم کے جو سکھایا اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ علم کا حق ہے کہ جو علم کے ذریعے چیز ملی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک بات میں نے یہ کی ہے کہ نبوت کمال علمی کا نام ہے، ہم اس کمال کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کے لیے آداب کا خیال کریں، اپنی زندگی میں تقوی اور عمل لانے کا پورا اہتمام کریں۔ دوسری بات، ایک ہے عقیدت اور ایک ہے بصیرت۔ دونوں چیزوں کو حاصل کریں، دونوں کو اختیار کریں، دونوں کو لیں۔ عقیدت اپنے مشائخ، اپنے اکابر، اپنے بڑوں، اپنے اسلاف سے حسن ظن ہے، ان کی عظمت ہے، ان پر اعتماد ہے، جو وہ فرمائے اس کو ٹھیک سمجھے، دوسروں پر ان کو ترجیح دے، یہ عقیدت ہے۔ اور بصیرت اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے مشائخ جو فرماتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو حاصل کرے، دلائل اس کو حاصل کرے۔ عقیدت بھی ضروری ہے اور بصیرت بھی ضروری ہے۔ دنیا میں 2 فتنے پیدا ہوتے ہیں، ایک فتنہ الہاد کا اور ایک فتنہ بدعت کا۔ جب انسان کے پاس بصیرت ہو اور عقیدت نہ ہو، دلائل ہوں اور بڑوں کی عظمت دل میں نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو پھر الہاد کا فتنہ شروع ہوتا ہے، من مانی شروع ہوتی ہے، سرکشی آتی ہے، تکبر آتا ہے، عجب آتا ہے، شرارتیں آتی ہیں، عجب آتا ہے، شرارتیں آتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس بصیرت نہ ہو، صرف عقیدت ہو اور دلائل نہ ہو، تو خدشہ ہوتا ہے کہ بدعات شروع ہو جائیں، خرافات شروع ہو جائیں، رسومات شروع ہو جائیں۔ اور اگر عقیدت اور بصیرت دونوں مل جائیں تو پھر انشاءاللہ اعتدال ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے انشاءاللہ، آپ نے کیا، میں نے، معلمات نے، سب نے علم حاصل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، علم پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے بصیرت اور عقیدت دونوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے مشائخ، اپنے اکابر کے ساتھ عقیدت بھی ہو، حسن ظن بھی ہو، ان کی دل میں عظمت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دلائل بھی حاصل کریں، محنت کیا کریں، دلائل جمع کیا کریں، دلائل سے بات کرنے کی عادت ڈالیں، دلائل لکھنے کی کوشش کریں، دلائل کو محفوظ کریں،
دلائل کا مزاج بنائیں. ہم نے اپنے مزاج بنانے ہیں. ہمیشہ 3 باتیں ذہن میں رکھا کریں. جو گفتگو ہم نے کرنی ہے اس میں 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. نمبر 1 اخلاص ہو، یعنی اللہ کے لیے ہو. نمبر 2 دلائل ہو. نمبر 3 اعتدال ہو. ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اعتدال، اور نمبر 3 دلائل. اخلاص کے ساتھ بات کریں، اللہ کے لیے بات کریں، نفس کے لیے نہ کریں. نمبر 2 دلائل کے ساتھ کریں، بغیر دلیل کے بات نہ کریں. نمبر 3 ہماری جو پوری گفتگو ہے وہ کریں اور اعتدال کے ساتھ کریں. پھڈا نہ ہو، تشدد نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں، جھڑپیں نہ ہوں، شرارتیں نہ ہوں. یہ اپنا مزاج بنائیں. اللہ تعالیٰ اس 2 سالہ اور 4 سالہ نصاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیت کریں ای مرکز کے ساتھ، مرکز اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑی رہیں گی. معلمات کا ادب کریں، معلمات کا احترام کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ، یا کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. جو گناہ کی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے اچھا بنا. اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا. اے اللہ کریم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. جو ہم نے گناہ سب کے سامنے کیے اللہ تو معاف فرما. اے اللہ جو چھپ چھپ کے کیے اور اپنے ستاری کی چادر ڈالی، اے اللہ آئندہ بھی ان پر ستاری کی چادر اور ستاری کے پردے کو ڈال دے. اے اللہ محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام اعضاء کی حفاظت فرما. آنکھوں میں حیا عطا فرما. اے اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما. اے اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما. نامحرموں کے نظاروں سے محفوظ فرما. اے اللہ کریم کانوں کو گناہوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گانے سے، ان تمام لعنتوں سے بچا. اے اللہ کریم پیٹ کو حرام کھانے سے بچا. اے اللہ کریم نجائز خوشیوں سے بچا. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم جائز خوشیاں دے کر نجائز خوشیوں سے بچا. اے اللہ رزق حلال دے کر رزق حرام سے بچا. اے اللہ کریم اپنا خاص فضل فرما، اپنا کرم فرما. اے اللہ یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کو علم نبوت عطا فرما. اے اللہ عمل عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جنت کی خواتین بنا دے ان کو. اے اللہ یہ تیری باندیاں ہیں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں. اے اللہ ہم جو اپنا دامن پھیلا کر تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ان کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ کریم اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے اللہ کریم تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں. اللہ کریم تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں. اے اللہ کریم ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے دے. ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ کریم شرور و فتن سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرما لے. اے اللہ، اے اللہ یہ علمی بہاریں سدا قائم فرما دے. اے اللہ یہ علمی بہاریں قائم فرما. اے اللہ ان بچیوں کو اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لے.
اے اللہ شریعت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ان کی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ کریم آپ کی ذات تو صمد ہے، اے اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو اور آپ کے دین کو ہماری تو ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کریم ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ کریم آپ اور آپ کا دین تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم آپ کے اور آپ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہم سے کام لے لے، اللہ پورے عالم میں کام لے لے، اے اللہ پورے عالم میں کام لے لے، اے اللہ پورے عالم میں کام لے لے، انسانیت کے قلوب کو متوجہ فرما دے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ کریم عجب سے بچا لے، کبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، اپنے نفس کی شرارتوں سے بچا لے، اے اللہ کریم ہمارے شر سے امت کو بچا لے، اللہ کریم ہمارے شر سے امت کو بچا لے، اللہ ہمارے شر سے امت کو بچا لے اور امت کے شر سے ہمیں بچا لے، اے اللہ کریم اپنا خاص کرم فرما دے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ کسی بچی نے، کسی بہن نے، کسی بیٹی نے دعا کے لیے کہنا ہو نہ کہہ سکی ہو، اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان سب کو جائز خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ ان سب کو حرام خوشیوں سے بچا لے، اے اللہ کریم حرام خوشیوں سے بچا لے، اے اللہ حرام خوشیوں سے بچا لے، اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، اللہ اپنی جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، اے اللہ کریم قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ کریم اپنی پکڑ سے بچا لے، اے اللہ کریم اپنی لعنت اور دوری سے بچا لے، اے اللہ کریم جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں عطا فرما دے، اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ دے دے، اے اللہ حفاظت فرما دے، اے اللہ حفاظت فرما دے، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔